نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب فضل العلم، باب علم کی فضیلت کے بارے میں۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر بلندی عطا کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے، درجات، ان کے لیے درجات ہیں، یعنی ہر اہل ایمان کا درجہ ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اہل علم کے درجات ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وقولہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرما رہے ہیں جن کے معلم وہ براہ راست خود ہیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مزید علم کے لیے دعا کریں، جبکہ آپ کے علم کا سورس دنیا نہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنا چاہے دے سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن آپ کو احساس دلایا گیا کہ آپ خود اس کے لیے مزید دعا کریں۔ ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ علم زندگی کے کسی حصے میں بھی مکمل نہیں ہوتا، تکمیل نہیں پاتا۔ یہ دعا مرتے دم تک پڑھتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما۔ علم کی حرص جو ہے اسے کبھی بھی ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، وہ بڑھتی رہے، اور اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ اور یہ آیت ویسے بھی آ سکتی تھی، رب زدنی علما، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ زندگی میں انسان کو علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ پورے قرآن پاک میں یہ دعا کہیں نہیں سکھائی گئی کہ رب زدنی مالا، کیونکہ انسان اس کے لیے خود ہی حریص ہے، وہ نہ بھی دعا مانگے تو اس کے لیے دوا بھی بہت کرتا ہے، لیکن علم کے لیے دوا بھی جبھی ہوتی ہے جب دعا کی توفیق ہو۔ اس باب میں امام بخاری صرف باب باندھتے کوئی حدیث نہیں لاتے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس معیار پر انہیں کوئی حدیث نہیں ملی جو انہوں نے صحت کے معیار قائم کیے ہوئے تھے حدیث کے لیے۔ اگلا باب، باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ فاتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ باب ہے من، جو کوئی، سئل سوال کیا گیا، پوچھا گیا، علما علم کی بات، وہو مشتغل، اور وہ مشغول ہو، یعنی اگر کسی شخص سے کچھ سوال کیا جائے اور وہ شخص مصروف ہو کسی اور کام میں، سکھانے میں ہی مثلاً، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، فأتم الحدیث، اپنی بات پوری کر لے، ثم اجاب السائل، پھر جواب دے سوالی کو۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص پڑھا رہا ہے اور دوسرا شخص بیچ میں انٹرپٹ کر کے سوال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے، کیا ادب ہے، کیا حق ہے سوال کرنے والے کا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں بتایا گیا، جو آپ حدیث میں پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ جو شخص پڑھا رہا ہے وہ اپنی بات مکمل کر لے، پڑھا چکے، اور پھر اس سوال کو انٹرٹین کرے۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح حدثنی جو یہ نا، یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری ہی کہہ رہے ہیں، دوسری سند لا رہے ہیں۔ ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، بینما یعنی اس اسنا میں، اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یحدث، حدیث بیان کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، القوم، لوگوں کو، جاءہ اعرابی، کہ آیا آپ کے پاس ایک اعرابی، ایک بدو، فقال، کہنے لگا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟
یعنی آپ کی بات کو کاٹ کے بیچ میں سوال کرتا ہے جی یہ مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی، شاید آپ قیامت ہی کی کوئی بات کر رہے ہوں گے. فمدا، تو جاری رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحدث کلام کرنا، یعنی مدا گزر گئے، یعنی گزرتے رہے، چلتے رہے، یعنی آپ اپنی بات کو جاری رکھا. فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے کہا، سمع، آپ نے سن لیا ہے، ما قال، جو اس شخص نے کہا. فکرہا، تو آپ نے ناپسند کیا ہے، ما قال، جو اس نے کہا، یعنی آپ کو اس شخص کا سوال پسند نہیں آیا، اس لیے شاید آپ نے جواب نہیں دیا. وقال بعضهم، دوسرے کہنے لگے، بل لم يسمع، ہمارا خیال ہے آپ نے سنا ہی نہیں. حتی اذا قضا، یہاں تک کہ جب آپ پوری کر چکے، حدیثہ، اپنی بات، قال، تو آپ نے فرمایا، اینا، کہاں ہے، راہ، میں سمجھتا ہوں اس کو، السائل، سوالی، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے. قال، تو وہ شخص بولا جس نے سوال کیا تھا، ہاں انا یا رسول اللہ، ہاں یہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں. قال، فرمایا، فاذا، تو جب، ضیعت الامانت، ضائع کر دی جائے گی امانت، فانتظر الساعہ، تو انتظار کرنا قیامت کا. قال کیف اضاعتها، اس نے پوچھا کس طرح ہے اس کو ضائع کرنا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس کو ضائع کرنا، امانت کو. قال، آپ نے فرمایا، اذا، جب، وسدہ، سپرد کر دیے جائیں، الامر، معاملات، الی، طرف، غیر اہلہ، نا اہل لوگوں کے، فانتظر الساعہ، تو انتظار کرو قیامت کا، پھر قیامت قریب ہے. اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے، یہاں حدیث تو کچھ اور بتاتی ہے لیکن امام بخاری نے اجتہاد کچھ اور کیا ہے. وہ حدیث کو قیامت کے باب میں لانے کی بجائے یا قیامت کے بارے میں اس کو کوٹ کرنے کی بجائے اصل میں حدیث کے جو انداز ہے اس سے بات نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہو تو وہ اگر جواب نہیں دیتا بیچ میں تو یہ بد اخلاقی یا بد تہذیبی نہیں، وہ اپنی بات کو مکمل کر کے کلام کے بعد جواب دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑھانے کا ایک سیشن ہونا چاہیے اور سوال جواب کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اہم بات اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، حکومت اور عہدے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائے جو اس کو چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ اب قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باب من رفع صوتہ بالعلم، باب من، جس نے رفع، بلند کی، صوتہ، آواز اپنی، بالعلم، علم کے ساتھ، یعنی علم سکھانے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت ہے، اور طبعاً پھر اس سے اسپیکر وغیرہ اور مائک کا سسٹم جو ہے اس کی بھی اجازت ہے. حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو اوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهد عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رہ گئے ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی سفرتن، ایک سفر میں، سافرناہا، سفر کیا ہم نے اس میں، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ پیچھے رہ گئے، کوئی خاص وجہ ہو گئی. فادرکنا، تو آپ نے ہم کو پا لیا، یعنی ہم پہلے کسی مقام پہ پہنچے اور آپ پیچھے سے آ گئے. وقت، اور تحقیق، ارحقتنا، ارحقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تھکانا، لیکن یہاں مراد ہے کہ جلدی جلدی پائی ہم نے یا پڑھی ہم نے الصلاۃ، نماز، یعنی نماز کا وقت تنگ تھا. ارحقتنا الصلاۃ، آ پہنچی ہم کو نماز، یا تھکا دیا ہم کو نماز نے، یعنی جلدی کی ہم نے کہ ہم نماز پڑھ سکیں. ونحن نتوضا، اور ہم وضو کر رہے تھے، یعنی وقت تنگ تھا نماز کا اس لیے جلدی کر رہے تھے، ہم پریشان ہو رہے تھے اور جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. فجعلنا نمسح على ارجلنا، تو کیا ہم نے مسح اپنے پاؤں پہ، یعنی جلدی میں ہم نے سوچا چلے اوپر سے دھو لیا تو پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں، یعنی پاؤں کو پوری طرح نہیں دھویا، توجہ کے ساتھ نہیں صاف کیا. فنادا، تو پکارا آپ نے، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اپنی بلند ترین آواز میں، یعنی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں اور ادھورا ادھورا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھ کے پریشانی ہوئی اور آپ نے اسی وقت کیا کیا، بلند ترین آواز میں سب کو خطاب فرمایا تاکہ ہر کوئی سن لے. کیا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ، ہلاکت ہے، لِلْأَعْقَابِ، ایڑیوں کے لیے، من النار، آگ میں سے، یعنی آگ کی وجہ سے.
مرتین 2 مرتبہ یہ بات فرمائی، او ثلاثن یا 3 مرتبہ دہرائی، یعنی 2-3 بار بلند آواز سے لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ پاؤں کو اچھی طرح دھو. اگر وضو میں پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہاں بھی لوگ ٹیپ کے نیچے پاؤں ایسے آگے کر کے فوراً پیچھے کر لیتے ہیں اور اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ ٹخنے بھی دھلے ہیں یا نہیں، ایڑی بھی اچھی طرح، کیونکہ بعض اوقات ایڑیاں خشک ہوتی ہیں یا پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے کوئی میل وغیرہ ان پہ ہو سکتی ہے یا کوئی چیز چپکی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ انشاءاللہ آگے کتاب الوضو میں پڑھیں گے کہ جو وضو کے فرائض ہیں ان میں سے ہر حصے کا جو ہے پوری طرح دھویا جانا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص وضو ہی نہیں کرتا اور نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے. باب قول المحدث، باب محدث کا قول، حدثنا بیان کیا ہم سے، او اخبرنا یا خبر دی ہم کو، وا اور، انبأنا بتایا ہم کو، نبأ سے. وقال لنا الحمیدی، اور ہم سے حمیدی نے کہا، جس کا پہلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قریشی استادوں میں سب سے زیادہ افقہ تھے امام بخاری کے. حمیدی کہتے ہیں کہ کانا عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبأنا و سمعت واحدا، کہ ابن عیینہ یہ کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ. ان کے خیال میں یا ان کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انبأنا اور سمعتو کا ایک ہی درجہ ہے، یعنی ان کو ایک دوسرے سے بدل کے استعمال کیا جا سکتا ہے. مراد یہ کہ ابن عیینہ اس میں فرق نہیں کرتے. اب بات کیا ہے، یہ کیا علم کے بعد میں یہ کیا چیز آ گئی؟ یہ علم کی میتھڈالوجی پہ بات ہو رہی ہے کہ کس میتھڈ سے دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے استاد سے ایک چیز کی سند کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص حدثنا کی بجائے اخبرنا کرتا ہے تو اس کا کیا سمجھا جائے گا؟ فرمایا کہ ابن عیینہ کی رائے میں ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. وقال ابن مسعود، ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام بھی بعض اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرتے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے؟ حدثنا کا. وہو الصادق المصدوق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کی گئی، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بھی سچ تھا. وقال شقیق عن عبداللہ، اور شقیق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی. یعنی حدثنا بھی عبداللہ بن مسعود نے استعمال کیا اور سمعت کا لفظ بھی استعمال کیا. وقال حذیفۃ، اور حذیفہ نے کہا، حذیفہ بن یمان مراد ہے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان کی. یعنی ایک اور مثال لا رہے ہیں امام بخاری کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہوئے حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کہتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، کہ ابن عباس کیسے روایت کرتے ہیں؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. عن ربہ یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ. یہ حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے الفاظ نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسے منسوب کر کے بات کرتے ہیں. قرآن پاک میں اور حدیث قدسی میں فرق یہی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی بلکہ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے. اور اس سند میں یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، عن النبی اور عن ربہ، جس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ حدیث کی روایت کرتے ہوئے حدثنا اور سمیتوں کے علاوہ عن کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وقال انس، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل، تو یہاں بھی عن کا لفظ استعمال ہوا. وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عن کا لفظ، یرویہ عن ربکم عز وجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا یعنی تم سب کے رب سے عز وجل سے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی حدثنا اور ان کے الفاظ موجود تھے، یعنی یہ بعد میں محدثین نے کچھ اپنی طرف سے اختراع نہیں کی بلکہ یہ روایت خود صحابہ کرام سے چلی آئی ہے.
حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر، قولی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً درختوں میں سے، شجرتن ایک درخت ہے، یعنی درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے، لا یسقط نہیں گرتا، ورقھا اس کا پتا، یعنی اس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ مثل المسلمی مثال ہے مسلمان کی، یعنی اس درخت کی مثال مسلمان کی سی ہے، فحدثونی تو بتاؤ مجھ کو، ما ہیا وہ کیا ہے، وہ کون سا درخت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی، فوقع الناس تو پڑ گئے لوگ، فی شجر البوادی صحرائی درختوں میں، کوئی کسی درخت کا نام لینے لگا، کوئی کسی کا لینے لگا، قال عبداللہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر ہیں، ووقع اور آیا، فی نفسی میرے دل میں خیال، یعنی پڑ گیا میرے دل میں، یعنی ایک خیال آیا گزرا، انہا النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے، یعنی میں اس کو سمجھ گیا کہ یہ آپ نے کس درخت کی مثال دی ہے، فاستحییت میں شرما گیا، کیونکہ آپ سب سے چھوٹے تھے اس ساری مجلس میں، ثم قالوا پھر انہوں نے کہا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، سارے بڑے بڑے لوگوں کو، تو انہوں نے پھر آپ سے پوچھا، قال آپ نے فرمایا ہی النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو جس باب میں امام بخاری لائے ہیں کہ حدثنا کا استعمال جو ہے وہ صحابہ کرام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، فحدثونی، ٹھیک ہے، کہ تم مجھ کو بتاؤ، بیان کرو مجھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک پہیلی کے انداز میں بات کرتے تھے، ایک کوشچن کے انداز میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، سب سوچنے لگتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں لوگ جاگ جاتے ہیں، ورنہ آپ سمپلی یہ بھی تو فرما سکتے تھے دیکھو لوگوں وہ ایک درخت ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کی مثال مسلمان کی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو ایک طرح سے ان کا امتحان لیا، ایک طرح سے دیکھنا چاہا کہ ان میں سے کون کیا کرتا ہے، کیا جواب دیتا ہے، اور اس سے علم میں ایک دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے جب استاد شاگردوں سے کوئی سوال کرے۔ تو وہ لوگ جو تھے اچانک سوال سے، جیسے ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ ذرا کام کم کرتا ہے، بات آتی بھی تو بھول جاتی ہے، ادھر ادھر کے درختوں کا سوچنے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، صحابہ میں بہت چھوٹے تھے، اور اکثر لوگ ان کو کہتے تھے تم اتنے چھوٹے اور ہر وقت آپ کی مجلس میں گھسے رہتے ہو، اور یعنی ان کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، کہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں بات کو جلدی سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، جیسے کچھ لوگوں کو دولت اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اور صحت زیادہ اچھی مل جاتی ہے، کسی کو شکل مل جاتی ہے، کسی کو علم مل جاتے، تو کسی کو اسی طرح بات کو سمجھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کم سن ہونے کے باوجود بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے تھے، بہت ذہین شخص تھے، لیکن چونکہ چھوٹے تھے تو اس لیے خاموش رہے۔ کہتے ہیں میں شرما گیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے تو میں کیا بتاؤں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تو کوئی جواب نہ دے سکا، تو لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، اور وہ وہی چیز تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں تھی۔ اگلا باب ہے باب طرح۔ طرح کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، طرح الامام، امام کا پھینکنا، المسئلہ ایک سوال کو، یعنی سوال کرنا مراد ہے، علی اصحابہ اپنے ساتھیوں پر، لیختبرا تاکہ جانچے، اندازہ کرے، ما عندہم من العلم جو ان کے پاس ہے علم میں سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے سوال کر سکتا ہے، یعنی امتحان کی اجازت ہوتی ہے، ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ثبوت سنت میں موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث پھر یہی بیان کرتے ہیں دوبارہ، یعنی جو پچھلی حدیث ہے میں اس لیے اس کو صرف پڑھ دیتی ہوں، اور آپ یہ جو امام بخاری کا اجتہاد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کہتے ہیں۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادی۔ بوادی بادیہ کی جمع ہوتی ہے، اور بادیہ صحرا کو کہتے ہیں، بدو اسی سے ہیں، بدو صحرا کے رہنے والے، اور یہ شہر کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حاضرہ، بادیہ حاضرہ، حاضرہ کہتے ہیں شہروں کو۔ قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا النخلہ ثم قالوا
حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. باب القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. باب ہے قراءت کے بیان میں. قراءت سے مراد قرآن پاک کی قراءت نہیں، یعنی علم کو استاد کے سامنے پڑھ کے سنانا. کیا اس کی اجازت ہے یا ایسا کیا جا سکتا ہے، یا جن محدثین نے ایسا کیا انہوں نے درست کیا. والعرض، عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، یعنی اپنی لکھی ہوئی چیز پیش کرنا یا اپنے علم کو استاد کو سنا کر اس کی تصدیق کروانا. علی المحدث، استاد کے سامنے یا محدث کے سامنے. ورأى الحسن، اور حسن بصری کا خیال ہے یا انہوں نے سمجھا. والثوری، اور ثوری یعنی سفیان ثوری. ومالک، اور امام مالک نے. القراءۃ، قراءت کو. جائزتاً، کہ جائز ہے. رأى القراءۃ، یعنی قراءت کو جائز سمجھا، درست سمجھا، اس کو اہمیت دی. یعنی یہ تین امام جو ہیں، امام حسن بصری، ثوری اور مالک، یہ تینوں قراءت کے طریقے کو جائز قرار دیتے. اور قراءت اور عرض ایک ہی چیز کا نام ہے، جس کا معنی ہے کہ شاگرد پڑھے، استاد سنے اور اس کو کنفرم کرے. واحتج بعضهم، اور بعض نے احتجاج کیا. احتجاج بمعنی مظاہرہ نہیں ہے، یہاں مراد یہ کہ حجت اس میں سے نکالی، یعنی دلیل لی. واحتج، اور دلیل لی. بعضهم، ان میں سے بعض نے. فی القراءۃ، قراءت کے معاملے میں. علی العالم، عالم پر. بحدیث زمام ابن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کی حدیث کو انہوں نے اپنے لیے حجت کے طور پر لیا، یا اس کام کے لیے انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے. اب وہ حدیث کیا ہے وہ آگے آئے گی. یعنی اس طریقے کے جائز ہونے پر دلیل انہیں ملی زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے. انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. کس نے کہا؟ زمام بن ثعلبہ نے. اللہ امرک، جب مد ہو جائے اور دو الف جمع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے امرا کا حکم دیا آپ کو؟ ان تصلی الصلوات، کہ آپ پڑھیں نمازیں، یعنی آپ کو نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قال فهذه قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو زمام بن ثعلبہ کا یہ سوال جو ہے ایک طرح سے استاد کے سامنے ایک مسئلے کو پڑھنا ہے. اخبر زمام قومہ بذلک فاجازوہ، اس بات کو زمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروا کے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ آپ نے خود نہیں فرمائی تھی، وہ بات زمام نے کہی تھی. جب آپ نے نام کہہ دیا تو انہوں نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے اپنی قوم کو جا بتایا کہ مجھ سے حضور نے فرمایا ہے. اور کس طرح آپ سے منسوب کر دیا؟ کیونکہ آپ نے نام کہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے سامنے کوئی مسئلہ رکھے اور وہ اس پر صرف ہاں کہہ دے تو وہ سارا مسئلہ اپنی طرف سے بتانے کی بجائے جس نے ہاں کی اس کے ذمے سے یا اس کی سند سے یا اس کے حوالے سے دوسروں کو بتا سکتا ہے. فاجازوہ، تو انہوں نے اس کی اجازت دی. واحتج مالک بالشک، اور احتجاج کیا مالک نے دستاویز کے ساتھ. شک کہتے ہیں دستاویز کو، یعنی جس طرح دستاویزات پڑھی جاتی ہیں کسی عدالت میں کسی قاضی کے سامنے، تو اس سے مالک نے دلیل نکالی. یقرأ علی القوم، شک جو پڑھی جاتی ہے کسی قوم پر. فیقولون، پھر وہ کہتے ہیں اشہدنا فلان، ہم سے فلاں نے ذکر کیا. ویقرأ علی المقرئ، اور وہ پڑھا جاتا ہے اوپر پڑھنے والے کے. فیقول القارئ، اور پھر وہ پڑھنے والا کہتا ہے اقرأنی فلان، کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب وہ دستاویز کسی کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور وہ اس پر ہاں کرتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے، تو پھر یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی شاگرد نے استاد کے سامنے کچھ پڑھ کے سنایا اور اس نے ہاں کی، تو پھر وہ ایک طرح سے ہاں ایک گواہی بن گئی. پھر اس کے ساتھ وہ دوسروں کو جا کے علم دے سکتا ہے اس کے ریفرنس سے. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام نے مجھ سے بیان کیا. قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن، یہ حسن بصری ہیں. قال کہتے ہیں، یہ کس کی رائے بیان ہو رہی ہے؟ آپ حسن بصری کی. لا بأس بالقراءۃ، کہ قراءت میں کوئی حرج نہیں، یعنی قراءت کے طریقے پر علم حاصل کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کہ جس میں استاد نہ پڑھ رہا ہو، کسی شاگرد نے پڑھا ہو اور استاد نے اس پر صرف ہاں کی ہو. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان، اور یہ سفیان ثوری ہیں. قال اذا قرئ علی المحدث، جب پڑھا گیا اوپر کسی محدث کے. فلا بأس، تو کوئی حرج نہیں. ان یقول، کہ وہ کہے حدثنی
کہ اس کو آگے بیان کرنے کے لیے حدثنی کا لفظ استعمال کرے. وسمعت ابا عاصم يقول عن مالک وسفیان القراءة على العالم وقراءته سواء. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو عاصم سے سنا، ابو عاصم کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک سے سنا اور سفیان ثوری سے بھی کہ عالم کے اوپر قراءت کرنا، عالم کے سامنے کوئی چیز پڑھنا، ریڈ آؤٹ کرنا، اور عالم کا خود پڑھنا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی طرح ہیں. یعنی کسی عالم کی مجلس میں کچھ پڑھ کے سنانا یا عالم سے سننا. اب اگر اس علم کو آگے بیان کرنا ہے تو اس کے ریفرنس سے بیان ہو سکتا ہے، خواہ اس نے خود نہ بولا ہو، بولنے والا کوئی اور ہو، صرف اس کی کنفرمیشن پہ بات اس کی طرف منسوب کی جائے گی. یہ اتنی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیکار کی بحثیں کہاں سے آ گئی اور یہ کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو امانت اٹھ ہی گئی ہے. ہم تو اس بات میں کبھی بھی احتیاط نہیں کرتے کہ کیا بات کس نے کی. کوئی بات سنتے ہیں، جس سے دل چاہے اس کو منسوب کر دیتے ہیں، جس کے دل چاہے اس کو اس سے ہٹا کے کسی اور کے نام لگا لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اسٹوڈنٹس جب اسائنمنٹس لکھتے ہیں تو پورے کا پورا کلام کسی کا نقل کر کے اپنے پین سے لکھ کے اور اسٹیپلر لگا کے خوبصورت انداز میں پیشکش فلان. اسی طرح بہت سے شاعر بھی ایسے کرتے ہیں کہ کلام کسی اور کا چرا کے اپنے نام سے چھپوا لیتے ہیں. اور یہ چیز بہت عام ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اداروں میں. اسی لیے ریسرچ کا کوئی معیار نہیں، سب نقالی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر سے چیزیں جمع کی ہوئی اور جمع کر کے ان کو اپنے نام سے شائع کر دیا. تو یہ ایک خیانت ہے کہ علم کسی کا ہو، سوچ کسی کی ہو اور اسے انسان اپنے نام سے منسوب کر لے کہ یہ میری بات ہے، یہ میرا قول ہے، یہ میرا فرمان ہے. ائمہ، فقہاء اور محدثین ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے اس معاملے میں بڑی بڑی بحثیں کی ہیں کہ اگر استاد نے بولا نہیں تو کیا ہم وہ بات جو اس کی مجلس میں ہوئی اور ایک خاص طریقے پر ہوئی اور شاگرد نے بولی تو کیا ہم اس کو استاد کے نام سے آگے روایت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بولنے والا تو استاد نہیں تھا، بولنے والا تو شاگرد تھا. اب یہ شاگرد جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ کہاں سے آیا؟ اس کے دو طریقے ہوتے تھے. یا یہ ہوتا تھا کہ وہ استاد ہی کی کتاب ہوتی تھی جو استاد خود پڑھنے کے بجائے شاگرد کو کہتا تھا کسی اچھے پڑھنے والے کو، اچھا تم پڑھو. اب وہ علم شاگرد کا اپنا نہیں ہوتا تھا، وہ جمع تو استاد ہی کا ہوتا تھا، لیکن استاد خود بولنے کی بجائے شاگردوں سے بول. اور اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں بلواتا تو خود کیوں نہیں بولتا؟ تو اسے کیا ہو جاتا تھا؟ اس زمانے میں علم کی مجلسیں 1، 2 یا 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، وہ کئی کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی تھی اور ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی. اس میں بعض اوقات استاد جو تھا وہ مسلسل کئی گھنٹے بول نہیں سکتا تھا. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ استاد کا علم تو بہت ہوتا تھا مگر اس کے بولنے کا انداز لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا. اس کے مقابلے میں ایک شاگرد زیادہ بہتر طور پر ایک ہزاروں کے مجمع کو سنوا سکتا تھا. تو عموماً پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ استاد صرف اس کو کنفرم کرتا جاتا اور لوگوں کو سنانے کے لیے جس طرح یہ مائک استعمال ہوتا ہے تو بلند آواز کے واضح قرات کرنے والے، بہتر انداز میں عربی عبارت کو بولنے والے کو کھڑا کیا جاتا تھا جو لوگوں کو آگے استاد ہی کی چیز، اسی کا لیکچر سناتے تھے. ہو سکتا ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہو، لیکن اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. وہ اس لیے کہ یہ چیزیں ذرا سی نئی ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. کسی نے حدثنا کہہ دیا، خبرنا یا کوئی بھی، تو ہمیں تو ایک فضول سی بات لگتی ہے. تو اس لیے لگتی ہے کہ ہمارا تو علم کے کوئی پیمانے ہی نہیں رہے، کوئی طریقہ ہی نہیں رہا، کوئی سلیقہ ہی نہیں رہا، کوئی ادب ہی نہیں رہا، کوئی احترام ہی نہیں رہا. تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ چیزیں بیکار ہیں. لیکن جب ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اسلام نے جو علمی امانت کا درس دیا اور جو تحقیق اور جھوٹ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ پیش آیا اور سامنے آیا، اور اس لیے ان مسائل پہ بحثیں کی گئیں. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. اب یہ زمام بن ثعلبہ کی حدیث ہوگی. حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا. قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبوری. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ علماء کے ناموں کے ساتھ عجیب و غریب نسبتیں آتی ہیں. مثلا مقبوری یہ ان کے پیشے کو ظاہر کرتا ہے کہ خاندانی طور پر یہ قبریں کھودنے والے تھے. کبھی آپ پڑھیں گے جساس، چونا بیچنے والے. حذا، موچی. ہمارے ہاں تو کسی کو موچی کہہ کے پکارے تو اس کے لیے ایک باعث عیب ہے، لیکن علماء اپنے نام کے ساتھ اپنی ذات یا پیشہ لگانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ خواہ ہماری پہچان موچی سے ہی کیوں نہیں یا موچی کے خاندان سے کیوں نہیں، لیکن اگر ہم علم میں آگے ہیں تو موچی ہونا ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا. اب چونکہ ہمارے پاس کوئی قابلیت تو رہ نہیں گئی، جب قابلیت نہیں تو پھر ہم بڑے بڑے ٹائٹلز کو پسند کرتے ہیں اور اپنی اصلیت کو چھپانے لگتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی اصلیت کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوتی تھی.
المقبری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر انہ سمع انس ابن مالک یقول بینما نحن جلوس، اس دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں، یعنی ایک روز ہم آپ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دخل رجل علی جمل، کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ایک شخص داخل ہوا، فاناخہ، تو اس نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، فی المسجد، مسجد میں، ثم عقلہ، پھر باندھا اس کو، عقل کا لفظی معنی باندھنا، اونٹ کو کیسے باندھتے ہیں، اس کا اگلا گھٹنا دوہرا کر کے اس کو باندھتے ہیں، یا بعض اوقات دو ٹانگوں کو، اگلی پچھلی ٹانگ کو آپس میں ایک رسی سے باندھ دیتے جس سے اونٹ بھاگ نہیں سکتا، یعنی ضروری نہیں کہ کسی قلعے کے ساتھ باندھا جائے، اسی کی اگلی پچھلی یعنی ہاتھ اور پاؤں کو جکڑ دیا جاتا تھا، پہلے بٹھایا پھر اس کے ٹانگیں باندھ دی، ثم قال لهم، پھر ان سے کہنے لگا، یعنی صحابہ کرام سے، ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس سے کوئی خاص واضح، یہ نہیں کہ کوئی خاص پگڑی یا کوئی ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا کہ جس سے وہ آتے ہی ایک دم پہچان لے، یعنی بالکل ایک نارمل حالت میں سب کے ساتھ۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ بین ظہرانیہم، ان کے درمیان، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں ایسے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیجولی سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتا ہے کہ یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی جیسے پیٹھ بھی آپ کی طرف تھی، یعنی جیسے مجلس میں مختلف حلقے ہوتے ہیں، کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی یہاں بیٹھا ہے، تو ایک کا منہ ہے آپ کی طرف، کسی کی اگر وہ دوسرے حلقے میں بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہو، تو اس سے احترام میں کمی نہیں آتی، ایسے بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کیجولی ایسی سیٹنگز میں بیٹھا کرتے تھے۔ جو علم کی مجلسیں ہوتی تھی وہ مختلف ہوتی تھی، لیکن ویسے ہی جیسے آپ کہیں کہ گپ شپ کی یا حال حوال پوچھنے کی یا ایک کیجول سی مجلس جو ہوتی تھی وہ اور ہوتی تھی۔ فقلنا حاضر رجل الابیض، ہم نے کہا یہ سفید شخص، المتکئ، تکیہ لگائے ہوئے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال له الرجل، تو وہ شخص آپ سے کہنے لگا، یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا کی طرف نسبت کی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجبتک، جی فرمائیے، یہ ایک محاورتاً بات ہے، میں نے جواب دیا تجھ کو، یعنی جی فرمائیے۔ فقال الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، انی سائلک، میں آپ سے ذرا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنے والا ہوں، فمشدد علیک، اور آپ کے اوپر یعنی سختی سے پوچھنے والا ہوں، یعنی آپ مائنڈ نہ کیجئے، میں سوال کروں گا اور ذرا شدت سے کروں گا، شدید سوال کروں گا۔ مشدد، تشدد کرنے والا ہوں، یعنی شدت برتنے والا ہوں، علیک، آپ پر، فی المسئلۃ، سوال میں، یعنی سخت سوال کروں گا۔ فلا تجد، تو نہ پائیے، علیہ، میرے خلاف، فی نفسک، اپنے دل میں، یعنی کوئی بدگمانی نہ لائیے، میرا انداز ایسا ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل، پوچھو، اما بدالک، جو تجھ پہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو تجھے خیال آ رہا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ فقالا، تو کہنے لگا، اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بربک، آپ کے رب کی قسم دے کر، بے یہاں بمانا قسم ہے، ورب من قبلک، اور رب ان سب کا جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی سب کے رب کی، یعنی آپ پیغمبر ہیں اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان سب کے رب کی قسم دے کر ایک سوال کرتا ہوں، اللہ ارسلک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، الی الناس کلہم، سب لوگوں کی طرف؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اللہم نعم، ہاں یا میرے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے گواہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، یعنی اے اللہ، یعنی تو گواہ ہے، نعم، ہاں، یعنی میں سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک انداز ہے کہنے کا۔ قالا، وہ کہتا ہے، انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے بات پوچھتا ہوں، یعنی ہر بات پہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھیں، فی الیوم واللیلۃ، دن اور رات میں، یعنی 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں اللہ کے حکم سے آپ پڑھتے ہیں؟ قال اللہم نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال انشدک باللہ، پھر کہتا ہے میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس مہینے کے روزے رکھیں، یعنی رمضان کے، من السنۃ، سال میں سے؟ قال اللہم نعم۔ قال انشدک باللہ، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا، ان تأخذ ھذہ الصدقۃ، کہ آپ لیں یہ صدقہ، من اغنیائنا، ہمارے اغنیاء یعنی امیر لوگوں میں سے، فتقسمھا، پھر آپ تقسیم کریں اس کو، علی فقرائنا، ہمارے فقیروں پر؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم نعم۔ فقال الرجل، تو وہی شخص کہنے لگا، یہ جو سوال کر رہا تھا، آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، بما جئت بہ،
اس چیز پر جو آپ لائے ہیں، یعنی جو آپ پیغام دے رہے ہیں اس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ وَأَنَا رَسُولُ، اور میں ایلچی ہوں یا بھیجا ہوا ہوں، من ورائی، ان کا جو میرے پیچھے ہے، من قومی، میری قوم میں سے، یعنی میری قوم کے لوگ جو میرے سے پیچھے ہیں ان کی طرف سے میں آپ کی طرف ایک میسنجر بن کے آیا ہوں۔ وَأَنَا دمام ابن ثعلبہ، اور میرا نام دمام بن ثعلبہ ہے، اخو بنی سعد ابن بکر، بنو سعد بن بکر کے خاندان میں سے۔ اخو یعنی بھائی، یہاں لیکن بھائی نہیں کہیں گے، یہاں مراد ہے ان کے خاندان کا فرد ہوں۔ رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، یعنی ایک اور روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اللہم نام کے کچھ نہیں بولا، اور سب احکامات وہ شخص آپ پہ پیش کرتا رہا، اور اینڈ میں اس نے کیا کہا کہ جو باتیں آپ نے مجھ کو بتائی ہیں وہ میں جا کے اپنی قوم کو بھی بتاؤں گا، حالانکہ آپ نے تو کچھ نہیں بتایا تھا، آپ تو صرف سن رہے تھے۔ اس سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا کہ اگر کوئی شخص استاد کے سامنے ایک چیز پڑھ کر اس سے ہاں لے لیتا ہے تو وہ اسی استاد کی طرف اس کو منسوب کر کے آگے دوسروں کو پہنچا سکتا ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نهینا فی القرآن، ہم روک دیے گئے قرآن پاک میں، ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، یعنی بہت سوالوں سے ہم کو روک دیا گیا۔ وکان یعجبنا، اور ہم کو یہ بات اچھی لگتی تھی، پسند آتی تھی، ان یجیء الرجل، کہ ایک شخص آئے، من اہل البادیۃ، اہل بادیہ یعنی بدوؤں میں سے کوئی، العاقل، عقل مند شخص، فیسألہ، پھر وہ آپ سے سوال کرے، ونحن نسمع، اور ہم سن رہے ہوں، فجاء، تو آ گیا، رجل من اہل البادیۃ، یعنی ایک دن اہل بادیہ میں سے کوئی شخص آ ہی گیا، فقالت، اس نے کہا، اتانا، آیا ہمارے پاس، رسول کا، آپ کا رسول یا آپ کا میسنجر، آپ کا ایلچی، فاخبرنا، اس نے ہم کو خبر دی، انکا، کہ آپ، تزعم، دعویٰ کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل نے، ارسلہ کا، آپ کو بھیجا ہے، قال صدقہ، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ یعنی قصہ کیا ہے کہ اہل بادیہ میں سے، بدوؤں میں سے ایک عقل مند شخص، صحابہ کرام کی جیسے کہ خواہش تھی، وہ آیا اور سوال کرنے لگا، کیونکہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سوال کیے گئے تھے، وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے گائے وغیرہ کے بارے میں، کیونکہ بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی، ان کو بیچ میں چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کے لیے دین بہت تنگ نہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے حق میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے ایک چیز حرام قرار پائے یا ان کے لیے اس پہ پابندی لگ جائے، تو اس لیے بہت سوالوں سے اس دور میں منع کر دیا گیا کہ لوگوں پہ سختی نہ ہو جائے گی۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ایک پیغامبر یا آپ کا ایک جو ہے نمائندہ وہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اپنے صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پاس آپ ہی کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ پہنچا اور اس نے اسلام کی تعلیم دی۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ تصدیق کرنے کے لیے آپ کے پاس آ پہنچتا ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص نے آ کے کہا ہے، انک تزعم، کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا، قال صدق، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال، وہ کہتا ہے، فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال، آپ نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے۔ قال، پھر وہ شخص پوچھتا ہے، فمن خلق الارض والجبال، زمین اور پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ قال اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ قال فمن جعل فیہا المنافع، پھر کس نے بنائے اس میں فائدے، یعنی زمین میں فائدے کی اور بہت سی چیزیں کس نے پیدا کی؟ قال اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا اللہ عز وجل نے۔ قال فبالذی، تو وہ شخص یعنی وہ بدو شخص جو تھا وہ کہنے لگا، پس قسم ہے اس ذات کی، خلق السماء، جس نے آسمان کو پیدا کیا، وخلق الارض ونصب الجبال، اور جس نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ نصب کیے، یعنی پہاڑوں کو جما دیا، وجعل، اور بنائے، فیہا المنافع، اس کے اندر بہت سے فائدے، اللہ ارسلک، یعنی ان ساری چیزوں کے رب کی قسم دے کے آپ کو پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال زعم رسولک، اس نے کہا کہ آپ کے جو ایلچی ہے اس کا دعویٰ ہے، ان علینا 5 صلوات،
کہ ہمارے ذمے 5 نمازیں بھی ہیں، وزکاتن فی اموالنا، اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی عائد ہوتی ہے۔ قال صدق، آپ نے فرمایا ایلچی نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک، تو قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا کہ ہم نماز اور زکوٰۃ ادا کریں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال، وہ شخص پھر کہنے لگا، وزعم رسولک، اور تیرے ایلچی کا یہ خیال ہے یا اس کا دعویٰ ہے، ان علینا صوم شہر، کہ ہم پہ 1 مہینے کے روزے ہیں، فی سنتنا، ہمارے 1 سال میں۔ قال صدق، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک، پھر قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا روزے رکھنے کا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال وزعم رسولک، تیرے رسول کا یہ دعویٰ ہے، ان علینا حج البیت، کہ ہمارے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی۔ قال صدق، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک، فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال فوالذی بعثک بالحق، پس قسم اس ذات کی جس نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، لا ازید علیہن شیئا، نہ میں زیادہ کروں گا ان پر کوئی چیز، ولا انقص، اور نہ میں کمی کروں گا، یعنی اس میں سے کوئی چیز کم نہ کروں گا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدقہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، البتہ ضرور داخل ہو جائے گا جنت میں۔ اصل میں تو یہ حدیث لائے امام بخاری اخبرنا اور قرات کی تصدیق کے لیے کہ یہ طریقہ جائز ہے علم کے لیے، لیکن جو اور باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ایک بدو کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھ دی تھی کہ اس نے ایک مسئلے کی تصدیق کی، تحقیق کی، اور پوری تسلی کرنے کے بعد اس پر عمل کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سوال کرنا اور اس میں تسلی اور تشفی کا راستہ اختیار کرنا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے۔ علم اور اپنے اضطراب کی تسکین کے لیے سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف سوال برائے سوال اور سوال برائے ایک ضد وہ جائز نہیں ہوتے۔ اور آخری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا علم بھی ہے لیکن وہ اس پر سچے دل سے اسے قبول کر کے عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص علم عمل کی نیت سے حاصل نہیں کرتا تو وہ زیادہ علم بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ آگے ہے باب ما یذکر فی المناولۃ، مناولہ کا ذکر۔ مناولہ کا لفظ نالا سے ہے، نالا کا مطلب ہوتا ہے پا لینا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے تھے، مختلف میتھڈز تھے۔ ایک تو تھا کہ استاد پڑھتا تھا شاگرد سنتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ شاگرد پڑھتا تھا استاد سنتا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص استاد کی محفل میں سن لے تو اس کے بعد استاد اپنی کتاب یا کتاب کی کاپی لکھی ہوئی شاگرد کو دے دیتا تھا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اس کو دوسروں کو روایت کر دو۔ اس کو مناولہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مناولہ کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا تناول فرمائیے، تو تناول کا کیا مطلب؟ اسے لے کے اپنے منہ میں ڈال لیجیے، یعنی پکی پکائی چیز ہے آپ کھا لیجیے۔ تو مناولہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جو تیار شدہ ہوتا ہے، خود لکھنا نہیں پڑتا، استاد کی کتاب ہے یا اس کے مقابلے کی ہے تو وہ اس استاد کے ہاتھ سے لی جاتی ہے۔ وہ اس سے کیوں لی جاتی؟ تاکہ وہ آگے اس کو بیان کرتے وقت اس کی سند استعمال کر سکے کہ مجھے یہ چیز فلاں سے ملی ہے۔ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ، اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر بھیجنا۔ یعنی بعض اوقات ایک شخص دوسرے شہر میں نہیں پہنچ سکتا تھا یا کوئی سوال پیش آ جاتا تو اس کے جواب میں دوسرا عالم جواب لکھ کر بھیج دیتا تھا۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لکھی ہوئی کتاب کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن بعض اوقات لکھنے کی ضرورت بھی پیش آتی تھی، اور لکھا ہوا علم قابل قبول نہ تھا جب تک کہ اس کو سن بھی نہ لیا جائے ساتھ۔ یعنی صرف کتابوں کا علم کافی نہیں ہوتا تھا جب تک اسے کسی سے پڑھوا کے سنا نہ جائے۔ اب بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی کہ انسان اس دوسرے شہر تک، اس شخص تک نہیں پہنچ سکتا اور اس سے ریٹن سوال کر لیتا، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ لکھ کے جواب بھیج دے؟ تو یہاں اس کی بات ہو رہی کہ ہاں ایسی اجازت ہے، لکھ کر بھی علم ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ، دوسرے شہروں تک اہل علم کا علم کو لکھ کر بھیجنا۔ وقال انس، اس میں حضرت انس کہتے ہیں نسخ عثمان، لکھوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المصاحف، قرآن پاک، مصحف، فبعث، پھر بھیجے، بہا وہ نسخے، الی الآفاق، ہر طرف، آفاق یعنی چاروں طرف بھجوائے۔ ورآ عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا،
عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور مالک کے نزدیک لکھ کر بھیجنا علم کو جائز ہے، اس کی رخصت ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز، اور احتجاج کیا یعنی دلیل نکالی بعض اہل حجاز نے، اور حجاز میں آپ کو بتا چکی ہوں جدہ، طائف، مکہ، مدینہ یہ علاقہ ہے، کہ یہاں کے علماء نے ایک دلیل نکالی فی المناولۃ، مناولہ میں، بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ، حیث کتب، جب آپ نے لکھی، لامیر السریۃ، ایک سریہ کے امیر کے نام، کتابن ایک کتاب، ایک خط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو، یہاں پورا واقعہ نہیں ہے، عبداللہ بن جہش کو ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ یہ خط ابھی نہیں پڑھنا، جب نخلہ کے مقام پر پہنچ جاؤ گے تو وہاں جا کر اس خط کو پڑھنا۔ تو اس فعل کو، اس واقعے کو علماء نے دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو جب ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا تو ان کو کوئی چیز لکھ کر ساتھ دی اور ان سے یہ کہا کہ نخلا کے مقام پہ جا کے اس کو پڑھنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ان سے سنا نہیں تھا، لکھا ہوا لے گئے تھے اور کہیں اور جا کے پڑھا تھا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ وقال لا تقرأہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مت پڑھو اس کو، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ فلاں اور فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ فلما بلغ ذلك المکان، پھر جب پہنچے عبداللہ اس جگہ پر، قرأہ علی الناس، تو اسے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ لشکر کو کچھ نصیحتیں کی ہوں گی اس میں۔ وَأَخْبَرَهُمْ، اور خبر دی ان سب کو، بِأَمْرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ اخبرہم یعنی ان کو خبر دی، تو اس سے کیا مراد ہے کہ عبداللہ بن جہش نے وہ حکم اپنی طرف سے نہیں سنایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے سنایا، یعنی سند آپ سے لی اس کی، یہ اس میں اشارہ ملتا ہے۔ اور اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وصول کی تھی، اس لیے یہ تو جائز ہے کہ براہ راست کسی سے وصول کیا جائے، لیکن اگر براہ راست وصول نہیں کی جا رہی اور کوئی تھرڈ پرسن آ کے پکڑا رہا ہے تو اس میں تحقیق کی جائے گی کہ واقعی یہ اس کی کتاب ہے یا راستے میں کسی نے کچھ لکھ لیا۔ لکھی ہوئی کتاب اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ان کو شک ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی نہ ہو اور راستے میں کسی نے کچھ اس میں ایڈیشن اومیشن کر دی ہو، اس لیے صرف لکھی ہوئی چیز پر اس وقت تک اکتفا نہیں کیا جاتا تھا۔ اب تو چونکہ پرنٹنگ پریس ہے اور اس قسم کے احتمالات کم ہیں، لیکن اس دور میں اس حد تک احتیاط برتی جاتی تھی علم کو آگے روایت کرنے کے لیے۔ اب بہت سے لوگ جو یہ اعتراض کرتے جی حدیث پتہ نہیں کون سی سچی اور کون سی جھوٹی اور کیسے لکھ لی گئی، تو ان ساری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر احتیاط کے پیمانے اختیار کیے گئے کہ کیا ہم اس طریقے سے بات آگے روایت کریں یا نہ کریں، اور ایک ایک میتھڈ کو کس طرح ایک دوسرے سے الگ کیا گیا اور اس کی دلیل سنت سے پھر نکالی گئی اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوئیں اور بڑے بڑے معیار قائم کیے گئے۔ تو یہ جو علم ہم تک پہنچا ہے یہ کوئی ایسے ہی فرسودہ یا خود گھڑ لی گئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری ایک اپنے پیچھے دلیل رکھتی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن عبداللہ، اب یہ دوسری روایت لاتے ہیں کتابت یعنی لکھ کر علم بھیجنے کی۔ قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعث، بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بکتابہ اپنے خط کے ساتھ، رجلا ایک شخص کو، اور یہ شخص عبداللہ بن حذافہ تھے السہمی۔ عبداللہ بن حذافہ کو ایک خط دے کر بھیجا، وَأَمَرَهُ اور اس کو حکم دیا، أَن يَدْفَعَهُ کہ وہ دے دیں اس خط کو، الی عظیم البحرین بحرین کے گورنر یا حاکم کو۔ بحرین بصرے اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ عظیم بحرین کو جا پکڑاؤ۔ فدفعہ تو انہوں نے دے دیا اس کو، کس نے دیا؟ عبداللہ بن حذافہ نے، عظیم البحرین، عظیم بحرین کو، الی کسرا، کسرا کو بھیجنے کے لیے۔ یہ بالکل وہی معاملہ جیسے ہرقل کو بھیجنے کے لیے عظیم بصرہ کو پہلے بھیجا گیا تھا اور عظیم بصرہ نے ہرقل کو دیا تھا، یہاں عظیم بحرین کو دیا گیا کہ وہ کس کو دے؟ کسرا کو بھیجے۔ اور کسرا کس کا لقب ہے؟ ایران کے بادشاہوں کا۔ اور کسرا یہاں پر مراد پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا، پرویز اس کا نام تھا۔ فلما قرأہ پھر جب اس نے پڑھا اس کو، مزقہ اس کو پھاڑ دیا، پرویز نے اس کو پھاڑ دیا۔ فحسبت تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ابن المسیب قال، ابن المسیب نے کہا، ابن المسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فدعا علیہم بد دعا کی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یمزقوا کل ممزق
کہ وہ بھی پھاڑ ڈالے جائیں، پوری طرح پھاڑ ڈالا جانا. یعنی جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑا، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو اور ان کے تخت کو پھاڑ دے. اور آپ کی یہ دعا پوری ہوئی. پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے مار ڈالا، خود تخت پہ بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اور 2-3 شخص تخت ایران پہ بیٹھے، لیکن بدنظمی بڑھتی گئی یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت میں سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر لیا اور ان سے سارا مال و دولت چھن گیا اور شہزادیوں تک کو قید کر کے مدینہ بھجوا دیا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا جو ان پہ ظاہر ہوا. شاید آپ کے ذہن میں کچھ یہ خیال آ رہا ہو کہ آپ نے کیوں بد دعا دی. تو آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ کی یہ بد دعا اپنی ذات کی خاطر نہیں تھی، یہ اللہ کے دین کی توہین کا جواب تھا. آپ کا خط آپ کا نہیں تھا، اللہ کے دین کا پیغام تھا. آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب دین کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ غیظ و غضب کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، اور اس کی اجازت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال، انس بن مالک کہتے ہیں کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا. او اراد ان یکتبا، یا ارادہ کیا کہ لکھے. فقیل له، تو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا، کہ وہ نہیں پڑھتے کوئی خط الا مختوما، مگر مہر لگی ہوئی، سیلڈ. کہ یہ کیسر و کسرا کسی سیل یا سٹیمپ کے بغیر خط نہیں پڑھتے، اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے ہاں یہ رواج ہے. فاتخذ خاتما، تو آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی، من فضة، چاندی کی. نقشہ، اس کا جو نقش تھا یعنی کھودا ہوا تھا اس میں محمد الرسول اللہ. کأنی، راوی کہتے ہیں گویا کہ میں انظرو دیکھ رہا ہوں، الی بیاضہ، اس کی سفیدی کو، یعنی اس انگوٹھی کی جو چمک تھی چاندی کی، وہ مجھے اب بھی یوں لگتا ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں. فی یدہ، کہ آپ کے ہاتھ میں چمک رہی ہے. فقلت لقتادہ، تو میں نے قتادہ سے کہا من قال نقشہ محمد الرسول اللہ، کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا. قال انس، قتادہ کہتے ہیں کہ انس نے یہ بات بتائی ہے مجھ کو. تو ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر بھی میسج بھیجا اور اس کو اہمیت دی. اس میسج کو اگر قبول نہیں کیا گیا تو اس پر آپ نے ایکشن بھی لیا، اور اس کے لیے ایک اور طریقہ بتایا، اور وہ یہ کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے. اور سیل کب لگائی جاتی ہے؟ یعنی آخری لائن کے نیچے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں تک ہے اصل بات، اس کے بعد اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ بات گھڑی ہوئی ہے. باب من قعد، باب جو بیٹھ گیا، حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں مجلس ختم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی مجلس کے آخر میں جا بیٹھا ہے. ومن رآ فرجتن، اور جس شخص نے دیکھی کوئی کھلی جگہ، فی الحلقۃ، حلقے میں، فجلس فیہا، اور وہ اس میں آ کے بیٹھ گیا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی علم کی مجلس، اب یہ کلاس روم کی بات ہو رہی ہے کہ کلاس روم میں مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں. ایک شخص بالکل آخر میں پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے، دوسرا پیچھے نہیں بیٹھتا، وہ دیکھتا ہے کہ آگے وہ جگہ خالی ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کہیں بھی کیا بیٹھا جا سکتا ہے، یا کوئی اس میں اور چیز بھی سامنے آتی ہے؟ اس پہ حدیث آ رہی ہے کہاں بیٹھنا چاہیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة ان ابا مرة مولا عقیل بن ابی طالب، ابو مرہ جو عقیل بن ابی طالب کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے. اخبرہ، انہوں نے خبر دی اس کو، ان ابی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی کے بارے میں، یا ان کے ذریعے سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بینما ہوا جالس فی المسجد، اس اسنا میں یا اس دوران کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معہ، اور لوگ آپ کے آس پاس تھے، آپ کے ساتھ تھے. اس جب اقبلا آئے، ثلاثت نفر، 3 لوگ، یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 لوگ آئے. فاقبلا، تو آگے بڑھ گئے، اثنان، 2 لوگ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ لیٹ آئے، بعد میں آئے، اور کتنے تھے وہ؟ 3 میں سے 2 نے کیا کیا؟ آپ کے پاس آ گئے. وذهب واحد، اور ایک چلا گیا، نہیں بیٹھا اس میں. قال، ابو واقد نے کہا، فوقفا، وہ دونوں ٹھہر گئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی پاس آ کے ٹھہر گئے. فاما احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک جو تھا، فرآ فرجتن، اس نے دیکھی ایک کھلی جگہ یا ایک گیپ، فی الحلقۃ، اس مجلس میں، حلقہ میں، کیونکہ وہ سرکل میں بیٹھتے تھے آپ کے ارد گرد. فجلس فیہا،
تو وہ اس میں بیٹھ کے آ کے، یعنی یوں ہوتا ہے کہ جیسے مجلس لگی ہوئی ہے، 3 لوگ آ رہے ہیں باہر سے، 2 تو آپ کے پاس آ کے تو جائزہ لیتے ہیں مجلس کا، ایک پیچھے واپس چلا جاتا ہے گھر. اب یہ جو 2 بچے ہیں، ایک ان میں سے ادھر ادھر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ فلاں جگہ خالی ہے، وہ اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا ان دونوں میں سے، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، تو وہ سب سے پیچھے جا بیٹھتا ہے. جلسہ بیٹھا، خلفہم ان کے پیچھے، یعنی صحابہ کے پیچھے بیٹھ گئے. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور جو تیسرا تھا، فَأَدْبَرَ، تو پیٹھ پھیر گیا، چلا گیا، ذاہباً جاتے ہوئے، یعنی واپس چلا گیا، گھر چلا گیا یا کہیں اور، یعنی اس مجلس میں نہ بیٹھا. فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، یعنی جو تعلیم دے رہے تھے آپ نے اس کو نہیں روکا، آپ تعلیم دیتے رہے. جب فارغ ہوئے اپنی اصل بات سے، قال، تو فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں خبر نہ دوں تم کو، بتاؤں نہ تم کو، ان النفر الثلاثه، ان تینوں لوگوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے. اما احدہم، تو ان میں سے ایک کا جہاں تک تعلق ہے، فآوى الى اللہ، تو اس نے پناہ لی طرف اللہ کے. مجلس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پناہ اللہ کی لی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ علم انسان کسی صحرا میں بھی بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے گرم بستر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کتابوں سے بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ علم جو کسی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اس مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. انسان صرف انفارمیشن نہیں لیتا وہاں سے، بلکہ وہ فرشتے جو اس پہ سایہ کرتے ہیں، اس رحمت کے نیچے وہ تسکین اور وہ خاص طمانینت جو ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے. یعنی مل جل کر، اکٹھے بیٹھ کر، ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ایک دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ وہ برکت بھی نصیب ہوتی. لہٰذا وہ مجلس کسی انسان کی خاطر نہیں ہوتی، جیسے آپ لوگ میرے لیے نہیں آتے یا میں آپ کے لیے نہیں آتی، ہم سب اپنے رب کے لیے آتے ہیں اور رب کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی رضا میں آتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں آتا ہے اور بیچ میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ اس رحمت اور برکت کا ایک بڑا حصہ پاتا ہے. اسی کے بارے میں فرمایا، فآویٰ الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف پناہ لی، فآواہ اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پناہ دے دی، اس کو اپنا سایہ نصیب کیا، یعنی اسے وہ برکت اور رحمت کا حصہ دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ دوسرا، فَاسْتَحْیَا، وہ شرما گیا، یعنی پیچھے ہی بیٹھ گیا، کنارے پہ ہی بیٹھ گیا. فَاسْتَحْیَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا. یعنی ایک کو تو پناہ دی، اس نے شرم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تعویل مختلف کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس بات سے جھجک گیا کہ میں کیا سب کو ڈسٹرب کروں گا، یا میں کہاں جا کے بیٹھوں گا، یا اسے ایک جھجک ہوئی اس رحمت میں آنے کی، لہٰذا اس رحمت کو پاتے ہوئے بھی اس کو جھجک ہی ملی، یعنی وہ پوری طرح اس رحمت کے نیچے نہ آیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا، یعنی اس کو عذاب نہیں دیا، اس پر رحم ہی کیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، جو وہ تیسرا تھا، فَأَعْرَضَ، وہ منہ موڑ گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. یعنی ایسی مجلسوں کو دیکھ کر وہاں سے منہ موڑ جانا، ان کو چھوڑ دینا، اور اس لیے چھوڑ دینا کہ ہمارے مقام اور مرتبے یا ہماری پسند کے مطابق جگہ ہمیں نہیں ملی، لہٰذا ہم یہ نہیں سیکھ سکتے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتے. آگے آئے گی حدیث کے قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، وہ تو وہ بالکل نظر آتا ہے، ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں رہی، اس میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں علم کے لیے جد و جہد، شوق اور کوشش اور محنت اور ولولہ تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آتا ہم کو. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کوشش ہوتی بھی ہے تو عموماً لوگ اس سے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے اور تکلیفیں جو ہیں وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہ سفر بہت لمبا ہے، یا وقت بہت لمبا ہے، یا سردی بہت ہے، یا سختی بہت ہے، یا بے شمار. تو ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ لیں گے، ہم گھر میں پڑھ لیں گے، ہم کیسٹ سے پڑھ لیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں. وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ، وہ پڑھ لیں گے، یہ نہیں وہ محروم رہ جائیں گے. ظاہر ہے کہ جس کو شوق ہوگا، جو محنت کرے گا، وہ کہیں بھی پڑھ لے گا. لیکن ان مجلسوں کی جو برکت اور رحمت اور جو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور وعدے ہیں، ان کو نہ پا سکے گا. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے جمع ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنا جو ہے وہ باعث رحمت ہے.